دوسری نصیحت آپ یہ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا راز جو ہے نا، اپنا راز دوستوں کو مت بتا تاکہ دشمن سے پوشیدہ رہ جائے۔ کیا مطلب کہ اپنا راز تو دوستوں کو بھی مت بتا؟ میرے لفظوں کو نہیں سمجھا؟ اپنا راز جو ہے نا، راز دوستوں سے پوشیدہ رکھ تاکہ تیرا راز دشمنوں سے پوشیدہ رہ جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ جو دنیا کے دوست ہیں، اب ان پر تو کیا بھروسہ کرے گا؟ کل تیرا دشمن بن گیا تو سارے راز فاش ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سارے راز پھر فاش ہو جائیں گے۔ اب پھر نصیحت کرتے ہیں کہ عاجزی اختیار کر اور ادب کو عادت بنا۔ عاجزی اختیار کر اور ادب کو عادت بنا اور پرہیزگاروں کی مجلس میں بیٹھ۔ یہ 3 چیزیں اختیار کر۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ عاجزی کو اختیار کر، ادب کو عادت بنا اور پرہیزگار لوگوں کی مجلس میں بیٹھ۔ پھر آپ نصیحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صبر، علم اور بردباری یہ دل کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ صبر، علم اور بردباری دل کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لالچ، بغض اور کینہ یہ زہر قاتل ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ پھر آپ نصیحت فرماتے ہیں، آخری نصیحت آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کے جو عقل مند ہیں، زمانے کے عقل مند ان میں بیٹا۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ عقل مند ہمیشہ وہی ہے جو آخرت کی سوچتا ہے اور آخرت پر ہی چلاتا ہے اور دین کی طرف لے جاتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ جو دنیا کی طرف بھگا کر لے جائے وہ بیوقوف ہے، کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کو اپناتا ہے اور آخرت اچھی ہے، دین اچھا ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ ہاں۔ اور پھر فرماتے ہیں بیوقوف زہر کی مانند قاتل ہیں۔ عقل مندوں میں بیٹھ اور عقل مندوں کی بات کو سن۔ بیوقوف جو ہے نا، یہ زہر کی مانند قاتل ہیں۔ جیسے زہر انسان کو برباد کر دیتی ہے، بیوقوفی انسان کو ایسے برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بیوقوف شخص کی 2 علامتیں ہیں۔ بیوقوف شخص کی کتنی علامتیں ہیں؟ 2 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، وہ بچوں سے دوستی کرے گا۔ بچوں سے دوستی کرے گا، یہ بیوقوف شخص کی علامت ہوتی ہے، بچوں سے دوستی کرنا۔ بچے پر کیا بھروسہ؟ اور دوسری بات ہے وہ تو ایک امراض ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ ایک امراض ہے، بے ریش ہے۔ اس وقت شیطان تجھ پر جلدی حملہ کر سکتا ہے، تو بچ جا اس سے۔ بچے شفقت کے قابل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ، بس دوستی مت اپنا۔ بچوں سے دوستی رکھے گا ذلیل ہو جائے گا۔ اور بیوقوف شخص کی دوسری علامت یہ ہے کہ عورتوں کے پیچھے بھاگے گا، عورتوں کی طرف رغبت کرے گا، دوستی بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور عورت کی دوستی تو ویسے برباد کر دیتی ہے، انسان کو جینے کے قابل نہیں رکھتی۔
اور پھر عجیب معاملہ اس دور میں دیکھا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بیوقوف شخص کی دو علامتیں ہیں، یا بچوں سے دوستی رکھے گا یا پھر عورتوں کی طرف بھاگے گا، عورتوں کی طرف رغبت کرے گا، عورتوں سے دوستی کرے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں تو تباہ کر دیتی ہیں، لیکن بیوقوف شخص سینہ چوڑا کر کے کہتے میں ادھر نال دوستی رکھیے، او وڈی وفادار ہے، میرے نام میں فون تے گلاں کرنا، کیوں تو فون تے گلاں کرنا ہے؟ کیا تیری ماں بہن نہیں ہے جیڑیاں گلاں ادھر نال تو فون تے کرنا وہ اپنی بہن دے نال کر لے، برداشت کرے گا؟ ہاں، ایک انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر اجازت چاہتا ہے، حضور مجھے اجازت دیں، میرا جی خراب ہو رہی ہے، میں جی کر رہا آج میرا زنا کروا سے دل جی پیا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا اپنی بہن سے زنا کر۔ اس شخص نے کہا اوہو حضور کیا فرما رہے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا جس کے بارے تو سوچ رہا ہے کیا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو کسی کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیز تو اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا اور تو اوروں کے لیے کیوں کرتا ہے؟ تو بیوقوف شخص ہوتا ہے وہ کہ جس میں یہ دو علامتیں پائی جاتی ہیں، ایک بچوں سے دوستی کرے گا، دوسرا عورتوں کی طرف رغبت کرے گا، عورتوں سے دوستی جوڑے گا۔